جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو حضرت آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ اچھا، ہم پڑھنے میں آیا کہ دجال سے بچنے کے لیے یا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حدیث ہے جی۔ ہاں جی حدیث ہے۔ تو مثلا جب اس کو مثلا دیکھتے ہیں ہم ترجمہ کے ساتھ یا جو بھی ہے، تو اس میں ایسا کچھ دجال کے ساتھ ہمیں کوئی لنک نظر نہیں آتا کہ اس کا کس طرح ہے لنک، اور دجال کا بھی اس میں کوئی اس طرح نام وغیرہ نہیں شامل کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں کچھ اگر آپ، دجال کا تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تو حدیث کے تھرو میں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف دجال کے ساتھ کیا کرے گی۔ تو اس کے لیے بڑی لمبی ایک مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی۔ کہانی شروع ہوگی نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام سے کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کی وارننگ اپنی امت کو نہ دی ہو۔ تو ہمیں پتہ ہے نا، نوح علیہ السلام سے پہلے کافی سارے نبی گزرے ہیں، سوچیں تو صحیح، حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک۔ تو نوح علیہ السلام سے ہی کیوں شروع ہوا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ابھی سوچیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہانی جس طریقے سے ہم نے بس وہی دیو مالائی کے سامنے بنا دیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو ذہن میں جواب آئے اسی وقت بتا دیجیے گا، زیادہ سوچیے گا مت، تاکہ یہ ایک تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے کہ سائیکالوجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے مسلمانوں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور زمین پہ اتارا، کیسے اتارا؟ سوچیں۔ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ حکم ہوا اور وہ چل ہوا پہ اڑ کے ادھر آ گیا۔ ہوا پہ اڑ کے، یہ تصویر بنتی ہے آپ نا، ہاں یہی بنتی ہے ہر مسلمان کے ذہن میں کہ جنت میں کسی اور کانسٹلیشن میں سے، اسپیس میں سے اڑ کے وہ بغیر کسی اسپیس شپ کے ادھر آ گئے۔ یہ آپ کے ذہن میں بنتی ہے تصویر۔ یہ ہے اصلی مسئلہ جو کہ مسلمان لڑکا لڑکی پوچھ رہا ہے، اور پچھلے انکل اور آنٹی کو، بزرگوں کو، پروفیسرز کو، مولوی صاحب کو اس کا آنسر نہیں آ رہا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، کیسے بھیجا؟ اب کوئی نہ کوئی صورتحال تو کرنی پڑے گی۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا نا پچھلی تمام تر گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ قانون نہیں، دنیا اور کائنات کے قانون اللہ پابند نہیں ہے، مگر ان قانون کو توڑتے نہیں ہیں۔ انسانوں کے لیے کوئی ایکسیپشنز نہیں کریٹ کرتے، تاکہ انسان کے اوپر حجت انہی قوانین کی رہے، اور یہی قوانین ہی ہیں جن کے تھرو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ کرے کے اوپر جو فزکس کے لاز ہیں، خالی یہ قانون نہیں ہے۔ اب فزکس بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئی ہے، اس کو ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ معاملہ کسی اور طریقے سے بھی بنا گیا ہے۔ خالی یہ گریوٹی کا لا، خالی یہ فورسز، ویٹس اینڈ انرجی اسے اس طریقے سے نہیں دیکھی جائے گی کہ اسپیڈ آف لائٹ ہے تو دنیا کی اور کائنات کی سب سے تیز چیز اسپیڈ آف لائٹ ہے، اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے، اور ساؤنڈ کی اٹ سیلف ویو جو ہے وہ وہی ویو ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، ایسے نہیں۔ اب سائنس بھی آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ ڈسکوریز کر رہی ہے، اپنی طرف سے جو مرضی کر رہی ہے، مگر کوشش کر رہی ہے۔ مسلمان نے کوشش چھوڑ دی ہے، اس لیے یہ پورے کے پورے پروگرام کی ترتیب دینے کے پیچھے مقصد تھا کہ ہم دوبارہ سے اپنی نفسیات تو اثر نو ایک دفعہ اس کا محاسبہ اور محاصرہ کریں کہ بھئی یہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو صحابہ کے فوراً بعد جو نسلیں آئی تھیں انہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سائنس کے خلاف یہ بہکی دیو مالائی باتیں کرتے کہ بس اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر بیٹھے۔ ابھی میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اس سورہ کہف کی سیریز کے اندر، جس سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ دماغ تیار ہی نہیں کیا جاتا مسلمان کا۔ سو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں، ان کو ان کے اور ڈائریکٹ اپنی جو پہلی اولاد ہے ان کی، اور ان کے بعد ان انبیاء کی سیریز جو نوح علیہ السلام تک، ہمیں جیسے ادریس حضرت نوح سے پہلے لکھیں، ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو۔ حضرت نوح 8th جنریشن میں ہے حضرت ادریس کی، تو یہ غور سے سمجھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دجال کی وارننگ نہیں دی۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جو 6th جنریشن ہے، حضرت نوح
چھٹے مطلب ان کے پوتے کے پوتے ہیں حضرت ادریس کے، ٹھیک ہے. سو اگر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دجال کی وارننگ کا، تو کوئی واقعہ ہونا چاہیے یہاں پہ جس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کتابیں کھولنی پڑیں گی، اور وہ کتابیں ہیں ہمارے پاس. انجیل کے اندر بھی اور توریت کے اندر بھی یہ ثبوت اب ہمیں مل چکے ہیں. ان کے پاس تو پہلے سے تھے، وہ جس اینگل سے دیکھ رہے تھے نا یہ سارے کے سارے معاملے کو، وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا اینگل ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جب نوح علیہ السلام کا بتا دیا ہے تو چابی دے دی ہے، اب ہم نے وہ تالا ڈھونڈنا کہاں پہ لگتی ہے. نصاری جتنے بھی نصارہ ہیں نا، جتنے بھی کرسچنز ہیں، اور جو کنگ جیم ورژن کے پروٹیسٹنٹ فالورز ہیں، اور ایتھیوپین کرسچنز جتنے بھی ہیں، نصارہ کے 3 فرقے ہیں. تو 3 فرقوں کے اندر سے جو میجورٹی ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کی اور ایتھیوپینس کی ملائیں تو یہ میجورٹی بن جاتی ہے، ورنہ آس پاس ہی ہے کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کی تعداد. ان دونوں کی جو کتابیں ہیں نا ان میں سے ان میں کافی ڈفرینس ہے. انجیل میں کافی ڈفرینس ہے نمبر آف بکس کا اور ٹائپ آف بکس کا. سو ان 3 میں سے 2 ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں صریحاً لکھا ہوا ہے، اور جو تیسری کتاب ہے جو کنگ جیمز کی کتاب ہے اس میں سمبولکلی لکھا ہوا ہے. کیتھلکس نے تو صریحاً لکھ دیا ہوا ہے کہ دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نوح علیہ السلام کا ٹائم ہوگا. سب سینیریو وہی ہوگا، رولز آف دا گیم وہی رہیں گے، وہی والے قوانین کے اوپر وہی جنگیں چلیں گی اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جنگیں چلی تھیں. اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ چھوٹا واقعہ تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. اور میں آپ کو پھر بتا دوں ایون کرسچن لٹریچر کے اندر بھی اتنا کچھ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے ادریس کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے، مگر نوح علیہ السلام کے اوپر اس لیول کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے سوائے سیلاب کی. ہے ڈیٹیل، مگر یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوئی، کس طرح کے اوزار استعمال ہوئے، ہتھیار کس طرح کے استعمال ہوئے. اوزار کا مطلب کشتی بنانے کے لیے کون سے اوزار، لڑائی کے لیے کون سے ہتھیار، کس طرح کی جنگ تھی، کس قسم کی مخلوقات تھیں جس کے ساتھ جنگ تھی. اس کا تذکرہ ایتھیوپینز نے کیا ہے بڑی تفصیل سے. ایتھیوپین بائبل کے اندر ہے. ایتھیوپین بائبل از دا نمبر 3 بگیسٹ سیکٹ ان کرسچینٹی. اسلام میں یہ والا سارے کے سارے معاملات اس لٹریچر میں اس طرح نہیں آئے. حدیث نے ڈائریکٹلی اشارے کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم پڑھیں اس کو، مگر یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی. اب بات یاد رکھیے گا، اصلی کہانی آپ نے سورہ کہف کی پوچھی بھی ہے، اور سورہ کہف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توریت نے بھی بتا دیا جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور انجیل نے بھی بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں توریت نے کہ نوح علیہ السلام کے جو فالورز ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نوح علیہ السلام، نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں کہ جو بھی حق کے اوپر ہیں، اللہ کی وحدانیت توحید کے اوپر ہیں، اور نوح علیہ السلام کی ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. اب انہوں نے 2-3 اور نشانیاں کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے بات کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر انہوں نے جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا. نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح سے نوائٹس. اب یہ بات ضروری ہے یہ سوچی جائے. میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی ٹائم ہے اتنا، مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی، دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو کچھ معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، توریت میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا. سوچیں تو صحیح، یہاں تک کہ عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا. اتنا ایک ایب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا. حالانکہ توریت تفصیل بتا رہی ہے دنیا پہ سیلاب کی، ایتھیوپین بائبل، انجیل ساری. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی. اور دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے، ایک جوڑا. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سنا ہے آپ نے نا. آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں دنیا کے جانور اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے. سو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے، یا پھر دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے، یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے جس طریقہ کار سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہو تو. اب جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، اس پہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا.
اس کے اوپر لیکن اس کی توجیحات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو دماغ نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہیں، تو نوح علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے اس علاقے کے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی 8-10 جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی، اور کتنے جانور ڈال سکتے ہیں، کیونکہ عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ غور سے سمجھیے گا، دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے گا یہاں پہ مقصد دجال ہے، یہاں پہ اینڈ آف ٹائم ہے، آخری زمانہ ہے، اور کہانی نوح علیہ السلام سے شروع کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ۔ اور ہم نے آج تک اسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کھینچے کہانی؟ نو، بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک ایٹ دس۔ اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے، میں کون سی سائنس کے، آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل، انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ری پلے ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ری پلے۔ سو دجال کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں، اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے، اور تب جب تمہیں وہ کہیں نا کہ میں نے تمہیں دوزخ میں ڈال دینا، اور تو لپک کے چھلانگ لگا دو دوزخ میں، تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے، اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی بھی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے، پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں، کون سی تصویر؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی، وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا، وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا، ادھر جنت ہوگی، اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی، اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی کی، اس نے پوری دنیا میں جانا ہے، اور نبی السلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا، اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا، آگ کا دریا ہوگا، اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں، جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا، لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو، آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت ہی ہے نا، اور جو اس نے دوزخ دکھائی ہے آگ کا دریا وہ اصل میں جنت ہے۔ تو آگ کا دریا حدیث ہے، ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے، سمجھ لیں یہ سمبل ہے، تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دوزخ اور جنت کے لیے، کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا، مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ، تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت اور دوزخ۔ اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس، ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو کہ مسلمان ڈسکشن میں نہیں لے کے آتے۔ اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی، اور مسلمان کا دماغ کا اور نفسیات کا ٹیسٹ ہے۔ یہ بتائیں، آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ نو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی۔ بس قرآن میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، تو 950 سال سے لمبی عمر ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، زیادہ بیٹے تھے مگر 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے، چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے تو نہیں آنا آپ کی کشتی میں، ٹھیک ہے۔ بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہیں آئے، پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ بیٹا تھا یا پوتا تھا؟ پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا؟ پوتا تھا، اس کا بھی سکڑ پوتا تھا؟ نہیں، بیٹا تھا نا، یہ ہم سب کو پتہ ہے، قرآن نے بتایا اس لیے پتہ ہے۔ آپ یہ بتائیں، کیا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں 930 سال میں شادی ہوتی ہے لڑکے کی؟ ایسا زمانہ تو نہیں تھا، ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی، بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی، ہم نے تو پھر ڈیلے کر دی ہے، 20-22 سال کے لڑکے کے بچے ہوتے تھے، سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی، تو 40 سال میں کر لیں شادی، اور لیٹ کر لیتے ہیں، 50 سال میں شادی کر لیتے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت کی ہے، تو وہ کم از کم 932 سال کا تو بنتا ہے، ٹھیک ہے، 18 سال کا تو ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ 932 سال کا ہے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی، اس کے کوئی بچے نہیں آگے سے۔ یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نوح علیہ السلام کی، اور چھوٹے سے 40 بندوں کا قبیلہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو کم از کم 50 نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی، ان کے آگے سے پوتوں کی، پھر پوتوں کی، ایک قبیلے ایک نسل کے اوپر چھوڑیں ابھی،
ہاریزونٹل اسٹریچ چھوڑیں, ورٹیکل اسٹریچ ہی 950 سال کی تبلیغ میں 54 نسلیں نکلتی ہیں. اگر 30 سال میں ایک بندہ شادی کرتا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 30 سال کا ہوتا ہے بچہ, پھر وہ شادی کرتا ہے, پھر اس کا بچہ, 54 جنریشنز لینئر ورٹیکل آتی ہے. یہ والی بات کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ایک ہی نسل کے بیٹے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اس وقت. اور ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہونا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز یہ والی ڈیمینشن جس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں اس ڈیمینشن کے اندر یہ سارا معاملہ نہیں ہو رہا. اور اس وجہ سے ہی آپ کو ایکسپلینیشن میں آسانی ہوگی. پورے جانور اکٹھے کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے, جو ریسورس درکار ہے, وہ اس ڈیمینشن کی ریسورس نہیں ہے. یہ کام دجال جب کر رہا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی امیجری بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام, آپ کڑی جوڑنی پڑے گی کہ ساحل صاحب نوح علیہ السلام کے اوپر اتنی بحث کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی ایسی ڈیمینشن کھلی ہے یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کے تھرو دجال جیسی کسی چیز نے انٹری کر لی ہے پلانٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یا پھر نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ پاسبلٹی ہے اس مخلوق کی آ جانے کی, اس لیے انہوں نے وارننگ دینی شروع کر دی ہے اپنی امتوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے اسرافیل معراج کے اوپر میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ ہونٹ لگے ہوئے چپک گئے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہورن ہے جس میں ابھی سور پھونکا جائے گا, وہ ٹرمپٹ جو ہے. تو ابھی جب نبی علیہ السلام نے دیکھ لیے تو آ کے ہمیں وارننگ دی نا کہ ابھی واقعہ بہت بڑا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سور پھونکا جائے گا. بالکل اس طریقے سے نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک یہ دجال کی وارننگ جو ہے نا یہ ہر نبی دے جا رہے ہیں. اور اس لیے نوح علیہ السلام کے اوپر میرا اتنا فوکس ہوتا ہے بیکاز میرا نبی علیہ السلام نے مجھے ڈائریکشن دکھائی کہ نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے, اور انجیل نے تفصیل بتا دی, اور توریت نے تفصیل بتا دی. اس لیے کئی جگہوں کے اوپر میں نوح علیہ السلام کا ریفرنس دوں گا آپ کو. اب رہی بات سورہ کہف کی. سورہ کہف جو ہے نا, پہلے تو اس ڈیمنشن کو, اس ریلم REALM ریلم کو سمجھ لیں, اس جہان کو سمجھ لیں جہاں پہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. بیکاز دجال کا کوئی بھی واقعہ نارمل نہیں ہے. پہلا دن اس کا جو ہے نا وہ میرا اور آپ کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کا 1 سال کا دن ہے. 1 سال کا دن کیسے کرتے ہیں دجال کا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی جہان ہے جہاں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دنیا میں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایک دن کو 1 سال کے اندر کھینچ سکے. کوئی ایسا کام تو نہیں ہے دنیا کے اندر. اس کرے کو 1 سال کو 1 دن کو 1 سال کرنے کے لیے اس کا اپنے مدار کے اوپر گھومنا بند کرنا پڑے گا, تب 1 دن 1 سال کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا اپنے ہی مدار پہ گھوم رہی ہے, تب کہیں دن پلٹتا ہے نا, دن اور رات کا تسلسل ایسے چل رہا ہے. تو اگر 1 دن کو 1 سال تک کھینچنا ہو جو کہ دجال نے کھینچنا ہے تو وہ اس کرے کو روک لے گا یا اتنا سلو کر دے گا جتنا کہ ہمارے پاس مرکری ہے. مرکری کا 1 دن ہمارا 1 سال. وہ اتنا سلو گھومتا ہے اپنے مدار پہ کہ سورج کے سب سے قریب ہے وہ سیارہ, اور آدھا فروزن ہے, برف ہے اس پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھا حصہ نظر سورج کی طرف آتا ہی نہیں, اور جب آدھا حصہ سورج کی طرف آتا نہیں ہے تو جو دوسرا حصہ سورج کی طرف رہتا ہے وہ پگھلا رہتا ہے ہر وقت. تو آدھا وہ مولٹن ہے اور آدھا فروزن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے عرصے سے شروع سے ایسے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے. ہمارے لیے خالی 1 دفعہ یہ واقعہ ہونا ہے. کرۂ ارض کو 1 دفعہ کے لیے روکنے کی کوشش کرے گا یہ, وہ جیسے بھی روکے گا وہ ایک سپیڈ سلو کر دے گا پلانٹ کی, جس سے وہ 1 دن 1 سال کا ہو جائے. تو صحابہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو تو پتہ تھا اس بات کا کہ 1 دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, اگر 1 سال میں تو 5 نمازیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ سورج نہیں نظر آئے گا تمہیں, تم نے اندازے سے کرنا ہے. کیونکہ سورج کیسے نظر آئے گا؟ 1 سال کے اندر آپ ایک طرف رات ہو چکی ہے تو 1 سال اب رات ہی رہے گی نا, ایٹ لیسٹ 6 مہینے تو رات رہے گی. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا فجر کا ٹائم ہے یا ظہر کا؟ ظہر تو سورج کے سر پہ آنے پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عصر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہے,
اور مغرب سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد، تو سورج تو ہے ہی نہیں، تو کیسے، تو وقت گھنٹے کا اندازہ کریں آپ، کتنے گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی آج کے دن، اور بس کریں. سو یہ ایک ضروری بات ہے کہ جو آپ سب کو سمجھنے کے لیے کام آئے گی. اب رہی بات سورہ کہف، ساتھ ساتھ میں دجال کی کڑی جوڑتا رہوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہودیوں کو نا توریت سے پتہ تھا کہ کہانی شروع ہو چکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اتنا پتہ تھا کہ یہ والے پیشن گوئیاں یہودی آپس میں بھی اور لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے. اتنا کلیئر انڈیکیشن تھی ان کے پاس کہ جروسلم سے مدینے کی ایلیمنٹری سیٹلمنٹ نبی علیہ السلام سے 100 سال پہلے ہو چکی ہوئی تھی. 100 سال پہلے ایلیمنٹری سیٹلمنٹ کا مطلب ہے الگ الگ علاقوں میں یہودی بسیرا شروع کر دیا تھا، اور باقاعدہ بتاتے پھرتے تھے کہ ابھی نبی نے آنا ہے، ادھر ایک علاقے میں نبی نے آنا ہے. اور دو الگ الگ ایک ہی طرح کے علاقے ہیں، مگر مدینہ کی طرح کی کوئی جیوگرافیکل سملیرٹی ہے، مگر زیادہ تر یہودیوں کو پتا تھا کہ مدینہ میں ہی آنا نبی نے. اس کا ثبوت کیسے پتہ ہمیں؟ حضرت سلمان فارسی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، وہ اپنے سفر پہ ہی تھے، ایک نہ ایک پادری کے ساتھ رکے رہتے تھے اور نبی کی تلاش میں ہی تھے، ہدایت کی تلاش میں تھے. تو ایک استاد چن لیتے تھے، ڈھونڈتے تھے. وہ ایک استاد فوت ہونے سے پہلے دوسرے استاد کا بتا رہا تھا، یہاں تک کہ آخری استاد بھی جو پادری تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ ایک نبی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور تم اس کا ویٹ کرو. اور میرے پاس اور تو کوئی نہیں بندہ سے بندہ بچا جو حق کی اوپر قائم ہو، جو پادریوں کی، جو اصلی کرسچنس تھے. یہاں تک کہ خیر وہ رستے میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا، اور ایک قافلے نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا، اور وہ غلامی کے قافلے میں ہی، غلاموں کے قافلے میں ہی آ کے ایک یہودی نے خرید لیا اور مدینے میں ہی سیٹل تھے. اور حضرت سلمان فارسی بڑے خوش تھے کہ میں مدینے میں ہی سیٹل ہوں، ادھر ہی آنا ہے کسی نبی نے. اور وہ یہودی برملا یہ ذکر کرتا رہا تھا کہ ہم اسی لیے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں، کہ ٹائم ہوا ہے ایک نبی کے ادھر آنے کا، ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے ہمارے مسایہ کے آنے. ابھی بھی وہی باتیں کرتا ہے نا آج کا یہودی پادری بھی، جو رہبا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا مسایہ مسیح نے ابھی آنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ مسیح کا لفظ اصل میں نام ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے، یاد رکھیے گا. دجال کا نام بھی مسیح ہے، یاد رکھیے گا. اور یہودی بھی مسیح کو ہی ویٹ کر رہے ہیں. یہ نام ایک ہی ہے، یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوگا. اب یہودیوں کو پتہ تھا کہ مدینہ میں ہی آنا ہے. اب ہجرت مدینہ نہیں ہوئی اگر ان کو پہلے سے پتہ تھا. حضرت سلمان فارسی پہلے سے ادھر موجود ہے، ابھی ہجرت مدینہ ہو رہی ہے، یہودیوں کو نہیں پتہ کہ ابھی مکہ سے نبی علیہ السلام نکل چکے ہوئے ہیں ادھر، کیونکہ مدینہ میں صرف 7 بن معاذ کے قبیلے کو اور 6 بندوں اور کو پتہ تھا کہ ہم نے سیٹلمنٹ کروانی ہے، بیعت عقبہ کر کے آ چکے ہوئے تھے. اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب معاملات ایسے ہوں گے، حالانکہ ساری نشانیاں پوری ہیں. تو بڑا شدت سے انتظار تھا، یہودیوں کی عمومی ڈسکشنز تھی کہ یہی ٹائم ہے. سو بہرحال پھر واقعہ ہو گیا، ہجرت ہوئی، سب کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے نبی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہودی بڑا خوش. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کھجور کے درخت پہ چڑھایا ہوا تھا، کھجورے میں اتارا تھا، تو نیچے یہ دونوں مل گئے، اس کا مالک یہودی جو ان کا مالک تھا اور اس کا جو بھی جاننے والا دوست تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ نبی آ گیا، کوئی آؤ. وہ جس کا انتظار تھا وہ ابھی چیک کرتے ہیں وہ آ گیا کہ نہیں. تو سلمان فارسی بھی خوشی سے جھوم رہے تھے کہ میرا تو یہیں پہ کام، اللہ نے دیکھو کہاں سے مجھے بیچا غلام کے طور پہ اور کہاں سے میں یہاں پہ پہنچایا گیا. سو یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی نے آنا ہے، یہودیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں آنا ہے، مگر یہودی صرف اور صرف کسی ایک کوالیفیکیشن کے اوپر ایک بندے کو نبی مانتے تھے، اپنے مسیح مانتے تھے. ورنہ ایک نبی پہلے آ چکے ہیں جو کہ یہودیوں نے ٹیسٹ کی ہیں، آپ کو پتہ نا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. ان کو یہودیوں نے اسی علم کے اوپر ریجیکٹ کر دیا تھا، یاد رکھیے. کون سا علم ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ہی نے آ کے وہ پروفیسی فلفل کرنی ہے کہ جس کے لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کیا. اور جب یہ حضرت سلمان فارسی نے سنا کہ آ گیا ہے نبی، آ گئے ادھر، تو یہ بھی اترے، جانے کا انتظار کیا اور نبی علیہ السلام سے جا کے مل کے آئے. ان کے پاس عیسائیوں کی دیوی پادریوں کی 3 نشانیاں تھیں، وہ انہوں نے جا کے چیک کی. نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ صدقے کا ہے، میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ لوگ بھی کھائیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا، شکریہ ادا کیا اور صحابہ کو دیا کہ آپ میں سے کوئی کھا لیں.
تو سر سلمان فارسی دیکھتے رہے کہ نبی اسلام نے نہیں کھایا. سو اس طرح ایک مہر کی نشانی تھی مہر نبوت کی، جو کہ سر سلمان فارسی نے خود جو نبی اسلام کے جسم مبارک پہ مہر ہے وہ خود دیکھنے کے لیے ایک خاص ترکیب بھی لڑائی اور دیکھ لیا. تو اس طریقے سے سلمان فارسی بھی چیک کر رہے ہیں کرسچنس کی دی ہوئی نشانیوں کو، اور یہودیوں نے آ کے بھی چیک کرنی تھی، اور یہودی آئی بھی. پھر یہودیوں نے آ کے نبی اسلام سے پھر کچھ سوال کیے. اب یہاں پہ آ کے آپ کو نوح علیہ السلام کی کہانی، توریت، مسیح دجال، حضرت عیسیٰ، یہ سب کنیکٹ کرنی پڑیں گی.